سر پاکستان میں جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہی ریئلائز کرنا چاہیے کہ یعنی حقوق اور فرائض کا تعین کیا جائے اینڈ فرام این انڈیجنس پرسپیکٹو اور to take care that people are not deprived of their legitimate rights. Women and men both, they should not be deprived of their پاکستان کا جو جینڈر نیریٹو ہے وہ ہوموجینیس ہو یا ہیٹروجینیس ہو؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہمارے پاس ایک ہی نیریٹو ہو پورے پاکستان کے لیے یا ہم مختلف جگہوں کے لیے ہمارے پاس مختلف نیریٹوس ہوں؟ کیونکہ ہماری جو سوشل کنڈیشنز ہیں وہ مختلف علاقوں میں، جیسے انٹیریئر سندھ میں کچھ اور ہے، اربن لائف اور طرح سے ہے، پنجاب. اس کا بھی میں جواب دے سکتا ہوں کیونکہ آئی ایم ناٹ فلی اویئر آف دی ویریس کنڈیشنز اور یہ بالکل میرے اٹس آؤٹ آف مائی ایمبٹ. جی تو ویسے جو جینڈر نیریٹو ہے اس کے سورسز کیا ہونے چاہیے؟ ہم اپنا اگر جینڈر نیریٹو لوکلی بنانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس دین موجود ہے جی، اور اس بنیادی طور پہ سے تو وہیں سے آنا چاہیے. ہمارا جو ایک ریلیجیس اور دینی ڈسکورس ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، جی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ایکسپلور کرنا چاہیے. میں تو یہی بلیو کرتا ہوں کہ یعنی ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ دین میں ہی موجود ہے اور یہ بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جی اس کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس میں بنیادی بات جو ہے وہ وہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ انسان کام کرے، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو ایکسپلور کرے. اور یعنی ویسٹرن ڈسکورسز بھی ہیں، فیمنزم انکلوڈیڈ، اس کو ہمیشہ ایک کمپیریٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. You need to have your grounding, you have your roots in your own indigenous discourse اور دین میں انسان کی روٹس ہوں اور پھر وہ کمپیریٹیولی دیکھے اور ایک اسٹریٹجی اپنائے کہ what we can learn from the discourses that are being born in other parts of the world in certain different conditions and how we can apply those things in our own conditions. سر آئیڈینٹی کرائسس کے جو ممکنہ اثرات ہیں یا ہو سکتے ہیں ان کا جواب ایک کلاسیکی تصور انسان یا روایتی تصور انسان کے ڈسکورس میں رہ کر دیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ یعنی کیا کون سا تصور انسان؟ کلاسیکل جی اور روایتی؟ روایتی سے مراد مذہبی؟ جی یعنی اسلامی؟ جی جو ہماری روایت ہے، ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. تو کیوں نہیں؟ مطلب اس پہ میں تو یہ کہتا ہوں سوال یہ ہے یا آخر سوال کب سے ہوا کہ ہمیں اس چیز میں شک کیوں اور کب پیدا ہوا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، جو مذہب ہے، وہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا. مطلب یہ سوال پیدا کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے لیے بتاتے خود ایک سوال ہے. اس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے کہ کیوں، یعنی یہ سوال کریٹ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. یہ کلاسیکی اور روایتی تصور انسان کے ڈسکورس میں رہ کے ہم آئیڈینٹی کرائسس کا جواب دے سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے اسی طرح دے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن ڈسکورسز ہیں دے آر دی ڈسکورسز آف اینارکی، ARCHE، اینارکی یعنی سینٹر لیسنس. اچھا ہاں، مطلب وہ جو پورا ڈسکورس ہے سینٹر لیسنس کا، وہ ود ان دا کریٹیکل ٹریڈیشن ان دا ویسٹ دیٹ از انٹینیبل. ہول آئیڈیا آف دا سینٹر از انٹینیبل. لیکن یہ ہم یہ کیسے فرض کر لیں کہ ہمارا جو روایتی ڈسکورس اس میں بھی انٹینیبلٹی ہے. ہم تو ایمان پہ، فیتھ پہ پہلے یا تو یہ طے کر لیں کہ ایمان نہیں ہے، خدا نخواستہ. اگر ایمان ہے تو اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، رسول کی ذات پہ ایمان ہے، اور قرآن مجید پہ اور حدیث پہ اور ہماری جو روایت ہے اس پہ ایمان ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سینٹر لیسنس کا ڈسکورس جو ہے یہ تو ایک عبرت کا مقام ہے ہمارے جو وجوہات کی وجہ سے وہاں جنم لیا ہے ویسٹ میں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ ہمارے لیے اتنے زیادہ، اور بنیادی وجہ جو عورت کا بھی مسئلہ ہے میرا خیال ہے اگر معاشرتی زیادتیاں شروع ہو جائیں، یعنی پریکٹیکلی لوگ بدسلوکی کریں اور تہذاب دیکھیں اور یہ کریں وہ کریں، بنیادی طور پر یہ مسائل ہیں اور عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جائے. یہ تو بنیادی چیز ہے جو کہ چاہے وہ ڈسکورس میں یہ ڈسکورسز ہوں وہ تو انڈورس ہی کریں گے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، سبھی انڈورس کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ज्यादती नहीं होनी चाहिए. हर तहजीब अपने सवालात खुद पैदा करती है. आज की दुनिया में क्या हम ये तहजीबी इम्तियाज और खसूसियत बरकरार रखने में कामयाब हैं, और अगर नहीं तो उस तहजीबी असूल की तरफ कैसे पलटा जा सकता है? सवाल भी बड़े मुश्किल हैं आपके. हर तहजीब अपने सवालात खुद पैदा करती है. मैं इसका जवाब भी फिर वही होगा कि हमारे पास तो हमारी जो तहजीब थी, जो उसने तो यानी एक पूरी उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हैं. उसकी अपनी इंटेलेक्चुअल मैनिफेस्टेशन है, उसकी अपनी लिटरेरी मैनिफेस्टेशन है, कल्चरल मैनिफेस्टेशन है, एंड वेरी ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन. और दे आर स्टिल देयर एंड आई थिंक वी नीड टू एक्सप्लोर. अब मेरा चूंकि ताल्लुक थोड़ा बहुत अदब से है प्रोफेशनली भी, तो मैं तो अदब के हवाले से बात करता हूँ कि इट्स अ ह्यूज लिटरेरी ट्रेडिशन फ्रॉम विच I sometimes feel it's a whole huge tradition of language and literature from which we have been, I feel now dissociated, gradually being dissociated. I think we need to go back to it and see so how we can do that. I think by deciding for ourselves where we want to go. शम्स की कोई खबर है ना सितारे का पता, चलते रहने को ये लोग सफर जानते हैं. बस ये नहीं, मूविंग ऑन विदाउट एनी डायरेक्शन, दैट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस. कैसे सुन्नत का तयन होगा और कैसे तयन तो ये होगा कि आप मतलब ये तय करें बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन, तय करें कि हाउ मच एंड हाउ फार वी वांट टू प्रिजर्व. ट्रेडिशन रिवायत ही होती है ना कि वक्त गुजरने के साथ साथ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिजर्व एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स. व्हाट आर दोस थिंग्स? हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी कौन सी चीज़ें हमें साथ में आगे लेके चलेंगी. और अब कैसे होगा ये? सबसे पहले तो ये होगा कि खुदा से नाक रगड़ के और कान पकड़ के तौबा की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ करे. यानी ये जो हदीस शरीफ में भी है ना, ये जब शर्मी खत्म हो गई तो फसना बिमाशे था, तो जो मर्जी करे. क्रिटिकल अप्रोच होती है उसमें सबसे पहले इंसान को अपने आप से सच्चे सवालात करने चाहिए कि मेरा मसला बुनियादी है क्या. यू हैव टू लुक स्ट्रेट इनटू योर ओन सेल्फ, और फिर इखलास नीयत के साथ वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए. हमारा जो मेरा ख्याल है कल्चर है अब इतना ग्लोबली इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि बहुत सारे इश्यूज आपस में गड़बड़ हो गए हैं. तो किसी ने कोई इशू उठा लिया, किसी ने कोई फ्रेगमेंट्री, जो ये पोस्ट मॉडर्न एग्जिस्टेंस है, फ्रेगमेंट्री एग्जिस्टेंस है. अच्छा, हमारा दीन हमें ये कहता है कि जो जड़ होती है वो एक दफ़ा इंसान वो जड़ पकड़ ले तो वहाँ से उसके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं. एवरीथिंग कम्स इनटू दिस प्लेस, जिसको पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी ने रूल आउट किया. रूल आउट भी नहीं किया उन्होंने. मैं तो कहता हूँ ये जो पोस्ट मॉडर्न फलसफा उन्होंने उसको रूल आउट भी नहीं किए थे. नो पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी क्लेम्स दैट देयर इज नो सेंटर. वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इफ देयर इज इन योर डिस्कोर्स, इफ यू क्लेम टू possess a discourse which claims to have a center, then whether that discourse is transparent, that signifier is transparent to its signifier. मैं अगर अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, लेकिन उसके साथ खुदा ना खास्ता मैं रिश्वत भी लेता हूँ, मैं दूसरे के को भी मारता हूँ, मैं अपनी बीवी को भी रोज़ पिटाई करता हूँ, मैं औरतों के ऊपर तेज़ाब भी फेंकता हूँ, मैं उनके औरतों के साथ, बच्चों के साथ, मर्दों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ सीनियर्स का एहतराम नहीं करता, जूनियर्स को धोसता हूँ. मतलब हर तरह का उल्टा सीधा मैं काम कर रहा हूँ. तो वो कहेगा भाई ये जो खुदा जिसको आप मानते हैं, तो मुझे तो आपके क्लेम में ज़रा शक है. नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक. यानी आप जो क्लेम कर रहे हैं वो दैट सिग्निफायर इज ट्रांसपेरेंट टू इट सिग्निफायर. सिर्फ ये कह रहे हैं वो, यानी
کوئی ڈیریڈا یا اس طرح کے لوگ پاگل تھوڑی ہوں گے کہ سینٹر نہیں ہوگا کہ دن نہیں ہے یا رات نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نو بڈی کولیپس آف بائنریز کی جو بات ہوتی ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ بائنریز ہی کو وہ کر دے کہ عورت نہیں ہے اور مرد نہیں, ایسا نہیں. صرف وہ جو ڈسکورس ہے وہ اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ, اٹ سگنیفائڈ. خدا کا خوف کرنا چاہیے, خدا کا خوف کرنا چاہیے اور جانبداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے. اور ٹو ہیو اے کریٹیکل مائنڈ, یعنی میتھیو آرنلڈ نے کریٹیکل کو ڈیفائن کیا تھا, اٹس این ایفرٹ. اب آپ بھی ایک کریٹیکل پروجیکٹ ہی کر رہی ہیں نا, دی ایفرٹ ٹو سی تھنگز ایز دے ریئلی آر ان دیم سیلفز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم ربنا ارنا الاشیاء کما ہی, کہ اللہ ہمیں چیزوں کو ویسے دکھا جیسے وہ ہیں. میتھیو آرنلڈ تو بعد میں کہے گئی, تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, یعنی کہاں سے ہمیں بیسک انسپریشن کہاں سے لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, میتھیو آرنلڈ نے 19ویں صدی میں بات کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے. سر ہمارے یہاں کوئی پوسٹ مارٹم کنڈیشنز موجود ہیں؟ جی بالکل, یعنی اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ پوسٹ مارٹم کنڈیشنز کیا ہیں. وہ یعنی ایک تو کلچرلی دیکھا جا سکتا ہے ایک, اور دوسرا یعنی فلسفے کی یا ایک انٹلیکچوئل نقطۂ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک ڈی سینٹرنگ, جس کا میرا خیال ہے کہ ڈی سینٹرنگ ایک بنیادی اس کا کانسیپٹ ہے. چیزوں میں ایک بالعموم ایک انتشار پھیل جائے اور کوئی ایک قبلہ انسان کا نہ رہے. وہ اگر وہ کنڈیشن دیکھی جائے تو بہت ساری ہمارے معاشرے میں بھی کسی حد تک نظر آتی ہیں یہ چیزیں. ویسٹ میں تو بہت ہی زیادہ ایکیوٹ فارم میں نظر آتی ہیں, ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں نظر آنے لگی ہیں. تو اور کیونکہ لبرل ایجوکیشن, یونیورسٹی ایجوکیشن, وہ ڈسکورسز بھی زیادہ تر ویسٹرن اورینٹیڈ ڈسکورسز ہیں, تو ان میں زیادہ نظر آتی ہے. اس وجہ ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے انٹلیکچوئل ہے یا اسکالر کی, اس طرف وہ توجہ دے اور یہ دیکھے کہ یعنی ان ڈسکورسز سے کس حد تک انٹریکٹ کرنا چاہیے, انگیج کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا مسائل ہمارے بھی جنرلی بالکل وہی ہیں. وہ کسی حد تک تو ہے, تو آپ اس کا مختصراً یہ کہ کسی حد تک ہے, یا تو ہم مسلط کر لیا اپنے اوپر, یا کالونائزیشن اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ ہمارے مسائل کو بن گئے ہیں. تو سر ہمارے مسائل وہ بن گئے ہیں, تو ان مسائل کا حل بھی ہمیں پھر وہیں سے لینا چاہیے, یا مسائل بن گیا اس کا حل ہمیں خود سے یہاں؟ نہیں, میرا خیال مسائل کا حل موجود ہے. ہم تو موجود تھے راتوں میں اجالوں کی طرح, کوئی آیا ہی نہیں ڈھونڈنے والوں کی طرح. تو ڈھونڈنے مطلب میرا خیال ہے مسائل کا حل موجود ہے, اور وہ اپنے ہمارے جو انڈیجنس ٹریڈیشنل ڈسکورسز ہیں اس میں بڑا شافی حل موجود ہے اس کا. وہی جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو سینٹر لیسنس کا جو پورا فلسفہ ہے 20ویں صدی کے مڈ میں ہے, اور بلکہ شروع سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ روم سے اس کے اور پیچھے جاتی ہے. وہ بنیادی طور پہ ہمارا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. ہمارا قبلہ تو ہمارے پاس ایک سینٹر کا آئیڈیا موجود ہے, جو کہ اب کامن مین کو دیکھیں تو ظاہر یعنی مذہب جو ہے وہ اس سوسائٹی کا بڑا ایک لیونگ, یعنی اٹس ناٹ جسٹ اے پرسنل اینڈ پرائیویٹ میٹر لائک اٹ از ان دی ویسٹرن سوسائٹی. اگر آپ گراس روٹ لیول پہ دیکھیں, یہ بڑا زندہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے کلچر کا. اس کی موجودگی میں میرا خیال ہے کہ ان فلسفوں کو میں نے ایک پرچہ بھی اس پہ لکھا ہے, اس کو تھیورائز کرنے کی کوشش کی ہے, اس پورے کانسیپٹ کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے. ایک تو اس کا ایک کامن مطلب ہے عبرت کا, جو ہم اس میں عمومی معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ عبرت حاصل کی جائے, لیکن یہ عبرت سے مراد یہ بھی ہے کہ کمپیریٹیو پوائنٹ آف ویو ڈیولپ کیا جائے. آئی تھنک فار ایوری پاکستانی اسٹوڈنٹ آف ویسٹرن philosophy, western culture, western languages and literature, western discourses, یہ ضروری ہے کہ وہ یہ مانے کہ اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ کمپیریٹیو ہی ہوگا. کمپیریٹیو, سو عبرت عبور سے ہے,
کہ آپ کو کسی بھی ویسٹرن ڈسکورس سے انگیج کرنے میں ایک فاصلہ، ایک کلچرل فاصلہ، ایک جغرافیکل فاصلہ، ایک انٹلیکچوئل فاصلہ عبور کرنا ہے. تو آپ یعنی یو کی ناٹ completely put yourself in their shoes and then that's a debatable issue. تو ایک تو اس چیز کا. پھر ایبر کی کچھ اور بھی یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایبر سے میں نے اپنی جو پرچے میں لکھی ہے کہ ایبر سے ایک اس کا لفظی مطلب ہے وہ جوئش ٹریڈیشن بھی ہے، جس سے عبرانیت کا ہی مطلب نگاہ ایبر سے. تو نگاہ عبرت سے دیکھنے کا ایک مطلب یہ بھی کہ ہم یہ بھی دیکھیں پرسپیکٹو کہ there is an immense Jewish contribution in the development of, and that should be acknowledged and appreciated, an immense Jewish contribution in the development of modern and postmodern discourses. Both modern and both postmodern discourses, we see that many figures یہ ویسٹرن ڈسکورس میں بڑے بڑے نام جو ہیں، فرائڈ ہو گیا یا کارل مارکس بھی میرا خیال ہے، یہ یاک ڈیریڈا ہے، ای ڈی ہرش ہے یا ہیرلڈ بلوم ہے، بڑے بڑے نام ہیں، ان کا بڑا انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس چیز کا کیا تعلق ہے اس سے پوسٹ ماڈرن فلسفے سے، اور پھر اس کو ایکسپلور. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت کیا گیا ہے، اور ایک جگہ کہا کہ یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو. اور ایک کتاب ہمارے یہاں سیمینار میں موجود ہے، اس کا نام ہے سوزن ہینڈلمین کی کتاب ہے دی سلیئرز آف موزس کے نام سے. اس میں لکھا بھی ہے کہ فرائڈ شاید لٹرری بھی یہی بلیو کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کیا تھا بنی اسرائیل نے. اور ویسے بھی قرآن مجید موضوع وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کہ یہ پوری ان کی روایت رہی ہے. تو یہ کتاب بڑی یعنی انٹلیکچولی، اس کا سب ٹائٹل یہی ہے دی ایمرجنس آف ریبینیکل انٹرپریٹیشن ان ماڈرن انٹلیکچوئل ویسٹرن انٹلیکچوئل ٹریڈیشن. تو یہ عبر کا جو نگاہ عبرت سے دیکھنا چاہیے، اس میں انسٹرکشن بھی حاصل کرے انسان کہ کون سی چیز ایسی جو سود مند ہیں ان سے سیکھ سکتے ہیں، اور پھر ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹیو ڈیولپ کرے، اور پھر اس کو پراپر اس کے ٹریڈیشنل کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں ان تمام ڈسکورسز میں. یعنی کوئی بھی ڈسکورس، کوئی انٹلیکچوئل ڈسکورس، کوئی لٹریری موومنٹ، کوئی سوشل ایون پولیٹیکل موومنٹ نیور اکرز آؤٹ آف اینی کانٹیکسٹ. اس کا ایک پورا ایک روایت چل رہی ہوتی ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہی اس کی صحیح سگنیفیکینس سمجھ آتی ہے، اس کی میننگ سمجھ آتی ہے. اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس روایت میں، اور جسے ہم اپنی روایت کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلامی روایت اس میں کیا کوئی فرق ہے. ان چیزوں کو ہائی لائٹ جب تک نہیں کریں گے تو پھر we may be in danger of adopting those trends, those intellectual predilections as it is, and we may also be in danger of implementing those strategies in trying to understand and solve our own cultural issues. The issue of women, of course, جملہ issues وہ بھی شامل ہے. جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور گلوبلائزیشن آپ کو پاپولر نیریٹو کے طور پہ ہر جگہ نظر آتی ہے، تو کس تدبیر سے ہم انڈیجنس لوکل، یا جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری روایت کے اندر ہمارے موجود ہیں سولوشنس، ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا، تو کیا تدبیر ہوگی ان چیزوں کی طرف جانے کی؟ From an educational point of view, I think the question of language is very important. Languages پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اسکولنگ بہت اہم میرا خیال ہوتی ہے، اسکول کالج ایجوکیشن. اس میں ہماری جو اپنی انڈیجنس لینگویجز ہیں، ریجنل لینگویجز ہیں، اردو ہے اور دیگر ریجنل لینگویجز ہیں، اور ہمیں اپنے طالب علم کو ایکسپوز کرنا چاہیے ان کلچرل مائل اسٹون سے، ان لٹری مائل اسٹون سے، اس روایت سے جو، یعنی اب میں کبھی اپنے بچوں سے پوچھوں گا کسی نے داستان امیر حمزہ پڑھ رکھی ہے، طلسم الشبہ پڑھ رکھی ہے، یا باب و بہار، یا اس طرح کے کئی کلاسکس ہیں، بالعموم آپ دیکھیں نہیں پڑھتے بچے. تو ایک تو یہ کہ پوری جو ہمارے ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے اس کو ری الائن کرنا چاہیے ہمیں، اور جوڑنا چاہیے اس روایت سے جس سے ہم سارٹ آف، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے بھول جاتے جا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، اور کیونکہ زبان کا تعلق ہوتا ہے بہرحال روایت سے ہے. اس طرح فارسی ہے، عربی ہے، انگریزی بھی ہے،
انگریزی بھی بہت اہم زبان ہے. تو ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے. سر ابھی جو ہماری مسلم ورلڈ کے اندر عورت کی صورتحال ہے, کیا وہ میچ کرتی ہے اس میسج سے جو اسلام نے دیا عورت کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ اور اگر نہیں میچ کرتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو اس کی وجہ تو بنیادی طور پہ یہی ہے نا, جب چول ہی ہل گئی ہو پوری, تو مطلب عورت کیا, مطلب کوئی بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہوگا نا, کسی کو بھی کسی کے حقوق نہیں مل رہے ہوں گے. تو اگر کوئی اس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں تو اچھا, میں تو کیونکہ میرا ایک تاثر یہ ہے ماشاء اللہ, اب ہم لوگ میں نے تو بہت زیادہ ٹریول بھی نہیں کیا وائڈلی پاکستان میں, لیکن میں کراچی میں رہتا ہوں, تو کراچی میں دیکھتا ہوں ماشاء اللہ جیسے ہماری یونیورسٹی ہے 70-80% اسٹوڈنٹ سب خواتین ہی ہیں. تو ماشاء اللہ جو ویمن امپاورمنٹ والا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے, اور ٹیچرز میں بھی بڑی تعداد میں خواتین ہیں, وہ اسکولز میں, کالجز میں. تو میرا کوئی ایسا تاثر نہیں ہے کہ بہت وائڈ اسکیل بہت کی جاتی. پھر اس طرح آؤٹ آن دا اسٹریٹ میں دیکھتا ہوں کہ خواتین کا اب تک ہماری وہ روایتیں, وہ کلچرل شیولری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, شیولرس ایٹیٹیوڈ ٹورڈ ویمن, وہ پاکٹس میں کوئی بد تہذیبی ہو تو وہ تو مطلب ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پاکٹس میں, کسی معاشرے میں کہیں نہ کہیں کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ جب پوری چول ہل جائے نا کسی چیز کی, تو اس میں کسی چیز کا کوئی مقام اس کا تعین نہیں رہتا. جینڈر ڈسکریمنیشن کو ہم عورت کے حوالے سے بات کریں یا وائلنس کو, آپریشن کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے عورت کی زندگی میں تعلیم کیا رول ادا کرتی ہے؟ تعلیم یافتہ عورت کی زندگی میں بھی تعلیم رول ادا کرتی ہے, مرد کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہی انسان سے انسان کی طرح پیش آئیں. لیکن اگر ہم چونکہ ہم وومن پہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس پرسپیکٹو کو لے کے چلیں گے کہ عورت کے لیے تعلیم معاشی ناہموار رویوں کو اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی مثبت کردار ادا کرتی ہے کہ نہیں کرتی, کوئی فرق نہیں؟ بالکل ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی بیسکلی تعلیم کا مقصد میں تو یہ سمجھتا ہوں, جو یونیورسٹی اور کالج ایجوکیشن ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک کرٹیکل مائنڈ ڈیولپ کرنا, کرٹیکل مائنڈ. اب اور اچھا خاصا کرٹیکل ایک مائنڈ ڈیولپ کرنا جس میں آپ سوال اٹھائیں بھی اور ان سوالوں کا جواب بھی تلاش کریں. اور میں تو اسی نتیجے پہنچا ہوں, جو کرٹیسزم کی جو آخری حد ہے اس پہ ایک ایسا سوال آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں کرٹیسزم خود کرمبل کرنے لگ جاتا ہے. جو آخری کیوں ہے وہ اس کا جواب کوئی کرٹیسزم میں موجود نہیں ہے. اور وہاں جا کے پھر انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ انسان کے جو اصل مسائل ہیں وہ شاید اس کے لیے ایک, اس کو ڈیریڈا نے بھی کہا ہے نا کہ ان آرڈر ٹو ٹیکل سچ ایشوز, وہ ایک کانٹیکسٹ میں کہا ہے کہ you'll have to go out of the western episteme, کہ وہاں سے پھر باہر نکلنا آپ کو پڑے گا. اور وہ جو ایپسٹیمی ہے, وہ ایپسٹمالوجی ہے, اس کو میں محبت کی ایپسٹمالوجی کہتا ہوں, لو کی ایپسٹمالوجی کہتا ہوں, دین کی ایپسٹمالوجی کہتا ہوں, فیتھ کی ایپسٹمالوجی کہتا ہوں, ٹرسٹ کی ایپسٹمالوجی کہتا ہوں. دیکھیں ایک میں سن رہا تھا, ایک اسکالر تھے, ان کی تقریر, تو حوالہ دے رہے تھے, واللہ عالم بالصواب, کہہ رہے تھے کہ وہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ عورت کا, یہ مرد کا حق نہیں ہے عورت پہ, بیوی پہ, کہ وہ اس کو کھانا بنا کے کھلائے, اور یہ عورت کا حق نہیں ہے مرد پہ. واللہ عالم, کسی عالم سے پوچھ لیجیے گا, میں سنائی بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عورت کا حق نہیں ہے کہ شوہر اس کا علاج کروائے. انہوں نے کہا کہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ یہ لا سے زیادہ احسان اور محبت کا ہوتا ہے. محبت جو ہے احسان اور محبت. اگر وہ کہے چل بھائی چل, میرا حق پورا کر جا, دفتر سے تھکا ہوا, جا آپ روٹی لے کے آ, کھانا کھلا, مجھے بنا بنایا, کہہ سکتی ہے وہ لیگلی اسپیکنگ. لیکن اگر وہ مربت اور محبت اور احسان کا رویہ کرے, شوہر کے دل میں محبت, اسی نے شوہر بھی مر رہی ہو, بڑی ہو کے, چل بھائی اپنے والد کو بلا, وہ تمہارا علاج کرا کے لائے, وہ اس سے محبت کا, اس دور میں الہی محبت کو کیا ہوا, چھوڑا وفا کو, ان نے مربت کو کیا ہوا. یعنی یہ چیزیں جو ہیں انسان کی احسان, اور یہ تو حدیث جبریل میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پہ پوری یعنی تصوف کی روایت کی بنیاد ہے احسان کے کانسیپٹ پہ,
کہ احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے. خدا کا خوف خدا انسان، یعنی اللہ، یعنی میں ایک ناجائز کام نہ کروں، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہوں مجھے، لیکن میرے دل میں یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھے، اس میں بنیاد ہے. یعنی میری کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی لا مجھے نہیں پکڑ سکتا، لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو یہ احسان، مربت، محبت، یہ چیزیں جو ہیں چول ایسے صحیح ہوتی ہے. یہ ہمارے لا کا بھی، یعنی جو ریلیجس لاز کا بھی ایک انٹیگرل حصہ ہے. انسان کے اندر جو ہے نا، یہ تو وہ جو کرٹیکل مائنڈ ہمارے یہاں ڈیولپ ہوتا ہے، وہ انفارچونیٹلی میرا اگین یہ تاثر ہے کہ وہ آپ کو اس الٹیمیٹ سوال تک نہیں لے کے جا رہا. یعنی یو کم بیک، یو شرنک بیک. نیچے وہاں گیا تھا تو وہ میں کہا کہ بھائی وہ بھی اسی چکر میں پڑ گیا دوبارہ. میرا خیال ہے کہ آٹونومی، انڈیویجول آٹونومی، وہ ہیومنسٹ چکر میں پڑ گیا، کیونکہ وہ مولانا روم کا شعر ہے نا کہ چوں بے توف خود بے توفی مرتدی، کہ جب تک تو اپنے گرد طواف کرتا رہے گا تو مرتد ہے. مرتد not in a terminological sense, but literally speaking, the one who keeps circumambulating around himself. چوں بے توف خود بے توفی مرتدی، کہ جب تک تو چوں بے خانہ آئی ہم باخودی، کہ جب جو گھر واپس پہنچتا ہے تو اس وقت بھی اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی سیلف کانشیسنس سے آپ جان نہیں چھوڑ. یعنی دیکھیں، محبت کا تعلق ہوتا ہے جب آپ اپنے کسی اور شخص کے لیے، میاں بیوی کا تعلق ہے، جب میں کسی عورت سے شادی کرتا ہوں تو مجھے اپنے اندر، پھر اپنے سیلف میں ایک بڑی جگہ پیدا کرنی ہوتی ہے. اور شاید اسی وجہ سے یہ تعلق ہے مرد عورت کے اتنا مطلوب بھی ہے دین کے پوائنٹ آف ویو سے. شادی ہے ایک طرح کی نفس کی شکستگی کا، یعنی آدمی یہ جانتا ہے کہ یار اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جیے گا، یہ ایک اور انسان بھی ہے اس کے لیے. پھر بچے ہو جاتے ہیں، انسان کی ذات اور ٹوٹنا شروع ہوتی ہے. پھر اس کو لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ باپ یا ماں سوچتی ہے کہ میری تو کوئی اپنی زندگی نہیں ہے، میری زندگی تو. اور یہی چیز آگے چلتے جائیں تو الٹیمیٹ ریئلائزیشن جو میرا خیال دین میں مطلوب ہے کہ آپ کی اتنی زندگی ان میں سے بھی کسی کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی امانت ہے بس. یہ تو چیزیں آپ کی ٹریننگ کے لیے ہیں. جیسے نکاح من سنتی و مرغبان سنتی، یہ نکاح میری سنت، یہ ٹریننگ کا حصہ ہے انسان کی، کہ انسان اپنے انہی سیلفشنس سے باہر نکل کے اس کی نفس کی شکستگی ہو. تو محبت، مربت، اپنے سیلف کو بریک کرنا، یہ چیزیں میرا خیال مطلوب ہیں. اور جو کرٹیکل ٹریننگ، میرا اپنا تاثر یہ ہے جو ہمارے ویسٹرن ڈسکورسز موسٹلی کریٹ کرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے اپنے کلچر میں اڈاپٹ کیا، وہ یعنی assertiveness کی طرف تو ہمیں لے جاتے ہیں یقیناً ہم. یعنی we teach our kids how to raise questions on everything. لیکن سوال پہ سوال اٹھانے کا، سوال پہ، یعنی میں یہ سوال کرتا ہوں نا کہ بھئی سوال یہ ہے، یا آخر سوال کب سے ہوا، کیوں میری زندگی میں یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کی کوئی انٹلیکچوئل وجہ ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اخلاق خراب ہو گئے، محبت ختم ہو گئی ہے، مربت ختم ہو گئی ہے، احسان کا معاملہ ختم ہو گیا. سر، ہمارے جو پیڈاگوجیکل اسٹرکچر ہیں ان کے اندر اتنی پوٹینسی، اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کرٹیکل تھنکنگ کو پیدا کر سکیں. پیڈاگوجی کا اسٹرکچر کہ مجھے مضمون ہے یا ڈیریڈا کا، اس کا مجھے جملہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. وہ جملہ مجھے ٹھیک سے پیرافریز میں کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جب فورس نہیں رہتی نا تو فورن فیسینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی پیڈاگوجیکل ٹیکنیکس جو ہیں ہماری، اب ہمارے پاس دیکھیں پریزنٹیشن ٹیکنیکس بہت اچھی آ گئی ہیں، ملٹی میڈیا آ گیا ہے، سلائڈز آ گئی. اصل چیز ہے مواد، فورس. اور ہمارے بزرگ تو یہی کہتے تھے کہ جو کام انسان اخلاص سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں قوت ڈال دیتا ہے. جو قوت والی بات ہوتی ہے اس کے اندر فورس ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ فارمیلٹیز کی اور فارمز کی ضرورت بھی نہیں رہتی. تو اصل میں آئی تھنک یعنی ہمارے کلچر میں فارم کی ذرا زیادہ اہمیت ہو گئی ہے، فورس نہیں. میرا خیال ہے استاد کو اپنے اوپر بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. وائس پورسا طالب علم بھی نہیں، طالب علم دیکھیں، طالب علم جی طالب علم کو بھی ضرورت ہے کرنے کی کہ ہماری جو پیڈاگوجیکل روایت ہے نا، پیڈاگوجیکل روایت، اس میں بیان تو ہے
یعنی ڈسکورس تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت میرا خیال صحبت کی ہے، شاید صحبت کمپنی. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک استاد کلاس میں کھڑا ہوتا ہے تو صرف وہ ورڈز اپنے الفاظ سے نہیں کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا، اس کی پوری بات جو ہے نا وہ مرئی غیر مرئی تو ہو رہی ہوتی ہے کمیونیکیٹ. تو استاد کو میرا خیال ہے بہت اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں استاد جس لیول پہ پہنچ کے تعلیم کے استاد بنتا ہے تو کم از کم وہ کرٹیسزم کی وہ حدود جانتا ہو. یعنی he should know the limitations of being critical in a certain sense of the word criticism. I think we need to change the whole definition and understanding of what it means to be critical. یعنی کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، جو محبت میں ہوتا ہے اس کو سارے باقی اندھے نظر آتے ہیں. What is blindness؟ وہ بڑی مشہور کتاب ہے نا پال ڈیمان کی، بلائنڈنس اینڈ انسائٹ. بڑی پڑھنے سے تعلق ہے بلائنڈنس اینڈ انسائٹ. قرآن مجید نے کہا ہے نا فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل میں تو دل اندھے ہو جاتے ہیں، تو دل اندھے ہو جاتے ہیں. جو جس کا دل روشن ہو اس کو تو باقی سارے اندھے نظر آئیں گے، کالے دل والے. تو مطلب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ویسٹرن کرٹیسزم کے جو پورے ڈسکورس کریٹ ہوا ہے اس کی مار جو ہے نا وہ دنیا تک ہی ہے. اس کی مار، یہ میں بڑی سویپنگ ایک بات کر رہا ہوں مجھے، لیکن یہ میرا تاثر ہے اور somebody can refute that, I will stand corrected. لیکن اس کی مار جو ہے نا دنیا کے یہ جو پوری موومنٹس پیدا ہوئی ہیں، مختلف حقوق نسواں بھی ہے، اور یعنی اس میں وہ جو فیصل بات کر رہے تھے کہ ویژن، ہمیں اچھی زندگی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے. اچھی زندگی چاہیے. کیوں چاہیے اچھی زندگی؟ فرام آور اون ٹریڈیشنل پرسپیکٹو اچھی زندگی چاہیے تاکہ آخرت اچھی ہو جائے. یہ چیز مسنگ نظر آتی ہے نا وہاں کے بیشتر فلاسفی جو کرٹیکل ٹریڈیشن وہ کرٹیکل ٹریڈیشن جو ہے جو جس کے ذریعے اور ود ان دیٹ پیراڈائم وی آر ٹرائنگ ٹو انکلکیٹ کرٹیکل سینسبلٹی امنگ آور جنریشن اینڈ آور اسٹوڈنٹس. تو یہ ضروری بات ہے. اس سے یہ چول والی بات ہے، یہ بہت بڑا ڈسٹینس کر دیتی ہے. کہنے کو یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ بہت بڑا ڈسٹینس. یعنی ہاں جو مولانا روم کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں شیر اور شیر اگر لکھو فارسی میں، اردو میں شیر اور شیر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں. He says that there are certain discourses which look very similar, لیکن there is a distance of 70 years between the two. 70 years between the two. سر آپ نے مشرف دور بھی دیکھا اور آپ نے زیادہ دور بھی دیکھا، تو آپ اپنے ساز سے یا اپنے مشاہدے سے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، اسپیشلی خاتون کے پرسپیکٹو سے دونوں دوار کیسے تھے. ہم ان کو پورے کے اندر نہیں بلکہ ہم صرف اس کو عورت کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں ادوار میں عورت کی صورتحال کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے. جیسے زیادہ کا چادر اور چار دیواری بہت پاپولر ایک نعرہ تھا. مجھے نہ پولیٹیکل معاملات میں لے جائیں، یعنی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، وہ پالیٹکس ہے لیکن اس کے اندر ہم بات خاتون پہ کر رہے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے. اور سیم ہی مشرف صاحب کا انلائٹنمنٹ کا سلوگن تھا. تو یہ دونوں میں آپ کیا دیکھیں؟ لیکن وہ پھر وہ میں پولیٹیکل اینگل سے ہو جائے گی نا بات. میں تو ایک بالعموم جو ہمارے اوور دا ایئرز، اوور دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز ان پاکستان، کیا آپ کو جواب مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ اینڈ آئی واز ناٹ سو مچ انٹینٹ اپون. میری کانسنٹریشن بھی اس دور میں نہ اس دور میں بہت زیادہ اس طرف رہی ہے. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں، جو بنیادی بات میں نے کہہ دی ہے نا، اب وہ یو کین اپلائی ٹو اینی پیریڈ یو لائک. کہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل، ہمارے پاس ایک اتنی بڑی روایت موجود ہے، یعنی اتنی بڑی اتنی ہیوج روایت جو ساری دنیا دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے. آپ اس کو تصوف کی روایت کہہ لیں، آپ اس کو دین کی روایت کہہ لیں، اس کو تزکیہ کی روایت کہہ لیں، اس کو سلوک احسان کی روایت، کچھ بھی کہہ لیں اس کو. یعنی پولیٹیکل معاملات میں اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ پولیٹیکل جو
ایکسپیڈینسیز ہوتی ہیں, ایکسیجنسیز ہوتی ہیں that might allow people to implement and think of various policies in various periods. So I won't be specific. ہمیں اپنا دیکھیں مسئلہ حل کرنا ہے, ہمیں critique for the sake of critique نہیں جنریٹ کرنی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں پرابلم محسوس کرتی ہیں, ان کا ہونا چاہیے پرابلم حل. سیدھی بات ہے, ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا, بس سیدھی بات ہے. تو کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہو, چاہے فلاں ہو, چاہے ڈھمکا ہو. اور میں تو اس چیز پہ شرح صدر ہے میرا کہ دیکھیں معلوم فرماتے ہیں ایک جگہ کہ خدا کی قسم واللہ در سوراخ موش در, خدا کی قسم تو اگر بچنے کے لیے چوہے کے سوراخ میں بھی گھس جائے جا کے, تو وہ بلی پنجہ کاڑے تو پھر تیرے پیچھے آ جائے گی پنجہ تیز. ہیج کنجے بے دد و بے دام نہیں, کوئی بھی کونا دنیا کا بے دد و بے دام نہیں ہے. اٹس ناٹ فری فرام ڈینجرس. جز بے خلوت کا ہے حق آرام نہیں, صرف ایک جگہ آرام ہے, یہ رومی ہے. تو دیکھیں اقبال نے بھی تو یہی کہا ہے نا, اقبال کو ہم اڈاپٹ کریں. دیکھیں یہ خطہ میں کیا انہوں نے کیا کہا, میں نے آپ کو رومی کے اشعار سنائے, یہ کتنا فری اور کتنا مطلب صاف. دیکھیں جو سیدھی راہ ہوتی ہے نا وہ مشکل تو ہو سکتی ہے, پیچیدہ نہیں ہوتی. دیکھو صراط مستقیم میں مشکل ہو سکتی ہے, پیچیدہ نہیں ہوتی. دین جو ہے وہ فلسفہ نہیں ہے, دین فلسفہ نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات, صراط مستقیم کی بات سیدھی سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں غلط نہ, اب یہ اس کو اپلائی کریں, میں نے اس مضمون لے جائیے گا, بلکہ جاوید بھائی کو میں کاپی بھجوا دوں گا. یہ ہمارے کلچر پہ اور ہمارے کلچر کے مسائل پہ من جملہ یہ جو مسئلہ نسمان ہے, غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک, آنکھ ہی نہیں کھلی پوری, چشم نیم باز, آنکھ ہی نہیں کھلی ابھی تک پوری, خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. اقبال کا خواب تھا, یہ اقبال کا خواب تھا. ایسا لگتا ہے بندے بھائی اور خواب شروع ہو گیا ہے, خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک, تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک. ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ لبرل ہیں کہ سیکولر ہیں کہ مذہبی ہیں کہ کیا ہیں کہ کیا ہے. مطلب دس از سو ٹرو. تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک, تیرا نیاز نہیں آشنا ہے ناز اب تک, کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک, گزشتہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک, کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک. یعنی why don't we resort to that huge, why have we closed such a huge cultural window? Why? And is it a decision that we have taken that we will be adopting all the critical trends from the West? Why have we closed this huge cultural window that could have come to us through these languages? ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس پہ, اپنے نئی جنریشن سے یہ ونڈو پہ نغمہ رومی سے بے نیاز, مطلب ویسٹ تو وہ تو پھر بھی کر رہے ہیں اپنی طرح سے, کر رہے ہیں رومی سے استفادہ جیسے بھی کر رہے ہیں. ایک سوال ذہن میں ابھی آیا کہ رومی کو ہمارے ہاں اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی, اتنا نہیں پڑھا گیا, لیکن رومی کو انگلش میں باہر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, بہت پاپولر ہو جاتا ہے, یہاں بھی لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بات ہے نا میرے لیے. دیکھیں آپ کا سب سے بڑا آدمی ہے, سینٹر آف دا کینن ہے یہ پاکستانی کلچر کا, سینٹر آف دا کینن ہے. اس کے بغیر کوئی پاکستانی لٹریچر کا کورس مکمل نہیں ہے. اور وہ رومی کو اپنا مرشد کہتا ہے. ہم نے تو اپنے انگریزی ڈپارٹمنٹ کے بھی سلیبس میں ورلڈ لٹریچر اینڈ ٹرانسلیشن میں رومی ڈالا. ایون انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہم ورلڈ لٹریچر اینڈ ٹرانسلیشن کا کورس ہے. Some of the best literature that has been taught in the world on Rumi. رومی مطلب خواتین کے بارے میں, مطلب کیا رومی کا شعر سنے نا کہ پرتب حق است ہاں معشوق نیست, وہ معشوق نہیں ہے, وہ حق کا پرتو ہے. خالق است ہاں گویا مخلوق نیست, کہ وہ گویا کے with an emphasis on گویا, کہ وہ گویا کہ as if she is the creator, not the created, because God's creation is manifested par excellence through woman. مطلب اب ان لوگوں سے ہم نے بے اتنائی برتی ہوئی ہے, اور لوسی رہ گرے, اور مطلب کیا کون ہے شو والٹر, اور مطلب وہ سارے فلسفے تو ہم کو سمجھ آ رہے ہیں, لیکن یہ ہم پڑھنے کو تیار نہیں. سر میں بس یہاں رہنمائی یہ لینا چاہ رہی تھی کہ ہم نے ان کو
جیسے آپ نے فرمایا کہ کلچرل ونڈو کو بند کر دیا, لیکن جب وہ وہاں سے آ رہا ہے, ویسٹ سے آ رہا ہے ٹرانسلیٹ ہو کے, تو ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں, اون بھی کر رہے ہیں, اور رومی ہو رہا ہے. تو پہلے ہم نے رومی صاحب کو اس طرح سے کیوں نہیں پڑھا, کیوں نہیں اون کیا؟ جب وہ وہاں سے آیا تو پھر ہم نے رومی کو اون کرنا شروع کر دیا. پتہ نہیں اب بھی کیا ہے کہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا. اب بہت زیادہ اون ہونا شروع ہو گیا. جب رومی کو ویسٹ نے ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں, تو یہ آپ کو ہر جگہ لوگ ان کو کوٹ کرتے ہوئے, ان کو پڑھتے ہوئے, ان کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جب یہ رومی کو ویسٹ نے انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا ہمارے سامنے, تب تک ہم رومی کو اتنا نہیں جانتے تھے. یہ جاننا چاہیے, میرا خیال ہے جاننا چاہیے. اب کیوں نہیں جانا یہ بھی اب جان لیں, چھوڑیں پھر کیوں نہیں کیا. جی اب ہاں, تیرے بنا جو عمر بتائی بیت گئی, اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام. انسان ایک دفعہ توبہ کرتا ہے تو وہ پیچھے والے گناہ جو ہیں بس چھوڑ دیں, میں کیوں کیا کیوں نہیں کیا, اب کر لیں نا, اب کر لیں. اب ایجوکیشنل پالیسی کو ریڈیزائن کر لیں, دنیا بھر کے ڈیولپمنٹ ہے, یور اون لینگویج میں ہو سکتی ہے عمر کے ابتدائی سے, مطلب کر لیں نا ری الائنمنٹ. سر آخر پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مسلم ورلڈ کی جو عورت ہے اس کا کیا لائحہ ہونا چاہیے, اس کی کیا تدبیر ہونی چاہیے کنٹمپرری ٹائم کے اندر, جبکہ ماڈرن ڈسکورسز بڑی ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں, اور اس کا ایک ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور ملٹیپل سورسز کی وجہ سے ایک رفتار بھی بہت ہے پھیلنے کی. تو کیا کرے مسلم ورلڈ کی, اسپیشلی ہم اگر پاکستانی عورت کی بات کریں, اس کا زندگی کا کیا ویژن, کیا لائے عمل, کیا تدبیر ہونی چاہیے؟ دیکھیے, علم حاصل کرنا چاہیے, جیسے حدیث شریف میں بھی ہر مرد عورت پر فرض ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ all those people who are in a position to call the shots, from a teacher to the highest executive, they should be responsible of inculcating a mind which is a genuinely critical mind, with a project of redefining and revisioning the whole notion of criticism according to our own cultural patrimony, our own cultural tradition, our own heritage. یعنی یہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک کرٹیسزم کو بہت whole notion of criticism, اور پھر دماغ بھی اور مردوں کا دماغ بھی, دونوں کا اس طرح. یعنی ایجوکیشنل سسٹم ہمارا, اور اسی سے کلچرل ریفارمز بھی آتے ہیں, اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں. یعنی صرف تعلیم ہی نہیں ہے, تربیت بھی ہے. تربیت پوری معاشرے کی تربیت, یعنی صرف تعلیمی اداروں میں نہیں, بلکہ ایک بالعموم ایک روح پھیلتی ہے نا معاشرے میں, تو وہ کوئی رویہ آپ کو آؤٹ آن دا اسٹریٹ بھی نظر آتے ہیں, بسوں میں بھی نظر آتے ہیں, مارکیٹوں میں بھی نظر آتے ہیں, تعلیمی اداروں میں بھی. اور اس کے لیے میں تو بنیادی بات یہی کہتا ہوں کہ وہی میں نے کہا کہ حقیقت بالکل سیدھی سادھی ہوتی ہے. انسان یہ طے کر لے, ایک تو حرام اور حلال کا معیار ہم طے کر لیں, جائز اور ناجائز کا معیار طے کر لیں. یہ بہت موٹی بات ہے, کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ یا پیچیدہ بات نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے if we adhere to a certain tradition, we know what to do and we know not to do without going into the nitty-gritties of things. وہ طے کر لیں کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, بس وہاں سے چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. اور خواتین کا بھی معاملہ میرا خیال ہے یہیں سے ٹھیک ہونا شروع ہوگا پھر. یعنی کوئی اٹس ناٹ اے problem which is an isolated problem among inter alia, among many other problems that we face in a so called like postmodern cultural situation. اس کو دیکھنا بھی دوسرے مسائل کے ساتھ نتھی کر کے ہی چاہیے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بنیادی مسئلے کے ساتھ نتھی کر کے دیکھنا چاہیے جہاں سے سارے مسائل پھوٹ رہے ہیں, آرام خوری. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یعنی اپنے وی سیٹ آور پاتھ اسٹریٹ, اپنا ڈائریکشن تلاش کر لیں, اپنا قبلہ درست کر لیں, اور وہاں سے انشاءاللہ پھر